ایوب بیگ صاحب، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اسلامی فوبیا کے جو واقعات ہیں اس سے نپٹنے کے لیے آپ امت مسلمہ کو کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ دیکھیے، اسلام فوبیا کا جو معاملہ ہے وہ ایک پرانی بیماری ہے، کوئی نئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر 9/11 کے بعد یہ ان واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، چھوت کی صورت اختیار کر گیا۔ انہوں نے اس کو ایک عذر بنایا اور مسلمانوں کے جذبات کو کچل لگے۔ کہیں معاذ اللہ قرآن کو جلایا گیا امریکہ میں اس پادری نے، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے جو ہیں وہ خاکے بنائے گئے، مطلب ہر طرح اسلام کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اصل میں بات یہ تھی نا کہ یہ امریکہ یا جو ویسٹ جو ہے یہ جب جنگ لڑتا ہے تو اپنے اسلحے کے ساتھ ساتھ ان آئیڈیاز کو، میڈیا کو بھی شامل کرتا ہے۔ جب سوویت یونین کو ختم کرنے کے بعد، یعنی اس سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب امریکہ اور ویسٹ نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا ہے تو پہلے یہ کام کیا ہے کہ ان کا امیج خراب کیا ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں اٹھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عسکری حملے کیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عراق ہے، افغانستان ہے، وہاں قتل و غارت کیا ہے۔ اور اس کے لیے وہ ہمیشہ دیکھیے، کیونکہ وہاں بہرحال نام نہاد جمہوریت تو ہے نا، تو وہ اپنے عوام کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے اپنے اسے قتل و غارت گری کی بھی وہ ایک یعنی ایک میڈیا کے ذریعے بتاتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بلا وجہ نہیں کر رہے، بلا عذر نہیں کر رہے، یہ ہوا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں وغیرہ۔ لیکن اصل بات وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کا معاملہ ہے۔ اصل میں ہم کمزور ہیں، یہ ہماری پچھلی حکومت نے بڑی کوشش کر کے 15 مارچ کا دن مقرر کرایا اس کا اینٹی اسلامو فوبیا کا۔ اسے آپ کہہ سکتے ہیں شاید ہی کوئی 19-20 کا فرق پڑا ہو، ایک سمبولک سی اس کی ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ضابطے یا کوئی چیز اخلاقی طور پر منع ہو جائے تو اس کا اثر لیتے ہیں۔ اکثریت کا معاملہ نہیں ہے۔ جو آج کی دنیا، یہ آج کی نہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا شروع سے اس طرح کی ہے، دنیا ڈنڈے کی ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول یا اللہ کی کتاب کے خلاف بات کہے، اس کا منہ توڑنے کی اگر ان کے پاس ہمت نہیں ہے تو باتیں کرتے رہیں گے، یہ توہین ہوتی چلی جائے گی۔ بغیر طاقت کے ان چیزوں کو نہیں روکا جا سکتا، اس کے لیے طاقت درکار ہے جو اس وقت مسلمانوں میں نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت ضعیف قوم ہے، مسلمان اس وقت ایک منتشر قوم ہے، مسلمان اس وقت ایک بٹی ہوئی امت ہیں، اور یہ اپنے مفادات کی بجائے دوسری قوموں کے مفادات، خاص طور پر حکمرانوں کی بات دیکھ لیجئے کہ وہ دوسری قوموں کے مفادات پورے کر رہے ہوتے ہیں اور اس امید میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑی قوتیں ہیں ان سے کوئی ہمارے مفادات حاصل ہو جائیں، ان سے ہمیں اقتدار حاصل ہو جائے، ان کی وجہ سے ہمارے اقتدار کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ لہٰذا جب تک امت مسلمہ کے بازوؤں میں جان نہیں پیدا ہوتی، جب تک ان کے تن میں جان نہیں پیدا ہوتی، اس وقت تک یہ جتنے مرضی اسلام فوبیا کے دن مقرر کروا لے، اس وقت تک یہ جو ہے کوئی کمی بیشی آ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی یہ توہین ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ ان کے ایک طرز واردات کا حصہ ہے۔ وہ اس طرح کرتے ہیں، دوسروں کو یعنی نفسیاتی طور پر نیچے لانے کے لیے وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر تیش دلا کر ایسے کام کروانا جس سے یہ ہو کہ مسلمان ظاہر ہے اس پوزیشن پہ تو نہیں ہے۔ اگر آج کوئی اس طرح کی کرتا ہے تو میرے میں طاقت تو نہیں ہے کہ میں جا کر اس کا منہ بند کر دوں، اس کے دانت توڑ دوں، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اس کا کچھ کروں گا، اس کو وہ عذر بنائیں گے اور پھر اسی عذر کے بنیاد پر وہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں گے۔ تو ہم سے یہ رہا ہے، جو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ یعنی اسلام فوبیا بھی چل رہا ہے، اسلام کی توہین بھی ہو رہی ہے، اور اس کے نقصانات بھی ہمیں ہو رہے ہیں، یعنی اس کی پاداش میں ہم ہی پکڑے جا رہے ہیں۔ جرم وہ کر رہے ہیں لیکن اس کی پاداش میں جو مسلمانوں کو کوئی بڑی گرفت آ رہی ہے۔ کوئی حل نہیں اس کے سوا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ وہ ہمیں، جس طرح ہم زبان سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہم عملی طور پر اس کا اتباع کرنا شروع کر دیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، قرآن پاک کو اپنا رہنما بنا لیں، اس کو اپنا امام بنا لیں اور اس کے مطابق اپنی نجی اور اجتماعی زندگی بنا لیں، تب انشاءاللہ ہم طاقت پکڑیں گے اور تب ہی انہیں دندان شکن جواب دیا جا سکے گا۔